بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے رویے پر شکوہ کیا کہ ایک طرف تو یہ منافق زبان سے ایمان اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مکمل فرما برداری اور اطاعت کر لی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن جب موقع آتا ہے تو ایک گروہ ان میں سے پھر جاتا ہے، اور یہ منافقین کا گروہ ہے۔ ادھر سے اللہ کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، ادھر سے آپ کی عزت اور آبرو پر حملہ بھی کرتے ہیں، آپ کی گھر والی پہ تہمت بھی لگاتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ ایماندار ہیں ہی نہیں، کہ جو زبان سے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور ارادہ ہو، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ جیسے اللہ نے خود فرمایا وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کا فیصلہ کرے، کسی سے ان کا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور انہیں کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں، تو فرمایا اذا فریق منہم موردون، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناحق ہیں اور غلط ہیں، فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، تو یہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جاتی نہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر انہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے جائیں اور فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہے، فیصلہ ان کی تائید اور نصرت میں ہونا ہے، تو یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ، پھر سر اور گردن جھکا کے آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ منافقین کا رویہ ایسا ہے، اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم فیصلے میں اللہ کے رسول کے پاس مار کھا جائیں گے اور غلطی پر ہیں، تو اللہ کے رسول کے پاس جاتی نہیں، اور اگر انہیں یہ یقین ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے تو پھر دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اگر اپنا حق لینا ہو تو اللہ کے رسول کے پاس، اور اگر غیر کو حق دینا ہو تو پھر اللہ کے رسول کے پاس جاتی نہیں ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق والا مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا انہیں ابھی تک شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی نبوت میں شک کرتے ہیں، اللہ کی توحید میں شک کرتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہے
ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ اس لیے نہیں کراتے انہیں یقین ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ تین باتوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا تو ان کے دل میں نفاق والی بیماری ہے، یا دوسری صورت ہے کہ یہ ابھی تک شک میں پڑے ہیں کہ اللہ کا یہ رسول سچا ہے کہ معاذ اللہ، یا تیسری بات ہے رسول کو سچا بھی مانتے ہیں لیکن ابھی تک یہ تسلی نہیں ہوئی کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو فرمایا بل اولئک هم الظالمون، اللہ اور اس کے رسول ظلم نہیں کرتے، ظالم یہ خود ہے۔ ایک طرف ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف اپنے دل میں انہی کے خلاف وسوسے پیدا کرنا اور اللہ کے رسول پر حملہ کرنا، اللہ کے رسول کی عزت پہ حملہ کرنا، کبھی ان کو خائن کہنا، تو یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اور کبھی یہ ایسے کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس جا کر قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ رویہ تمہارا غلط ہے اور یہ تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون انکار کرنے والا ہے، کون نہیں ماننے والا ہے، وہ آپ بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا فیصلہ مانا اور میرے پیچھے چلا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ نے بتا دیا کہ میری اطاعت سے منہ موڑنے والا، میرے حکم سے انکار کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب ایک ہے اعتقادی انکار کرنا، وہ منافق دل میں ہی اللہ کے رسول کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں دل ہی سے، اور ایک ہے عملاً انکار کرنا۔ ہم مسلمان جو ہیں اگرچہ اعتقاداً انکار تو نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول درست فرماتے ہیں، لیکن عملاً ہم اللہ کے رسول کی ہر بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کہا سچ بولنا ہے تو ہم سچ نہیں بولتے، یہ عملاً انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہمیشہ امانت میں وفاداری دکھانی ہے اور امانت کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم عملاً منکر ہیں۔ منافقین اعتقاداً منکر ہیں اور ہم عملاً منکر ہیں۔ تو دعا اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس انکار سے بچائے، ورنہ انکار اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اطاعت سے انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو عملاً ہم بھی منکر ہیں، ہر مسلمان عملاً منکر ہو رہا ہے۔ منافقین کے خلاف اگرچہ آیات ہیں لیکن عملی طور پر وہ کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں جو منافقین کی نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کریں جھوٹ بولیں، جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتے ہیں، خیانت ہم بھی کرتے ہیں، جب منافقین کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں فوراً گالی گلوچ دیتے ہیں، ہم مسلمان بھی یہی کرتے ہیں۔ تو عملاً ہم میں اور منافقین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انجام جو ان کا ہونا ہے کہیں ہمارا انجام کوئی نہ ہو جائے۔ تو دعا اللہ سے اللہ ہم کو سچا مومن بنائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا منکر نہ بنائے، فرما بردار بنائے۔